ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہمارا ریونیو جنریٹ کہاں سے ہو رہا ہے، ہمارے اسٹیٹ بینک کے اندر پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ یا تو مان لو نا 2 3 4 5 6 خدا ہے۔ روزہ ایک معاشی انقلاب چاہتا ہے، معاشی پاکیزگی چاہتا ہے۔ بڑا اہم سوال کیا ہے آپ نے کہ روزے کی حالت میں جو فاقہ کشی اختیار کروائی جاتی ہے اور حلال چیزیں کھانے سے ممانعت ملتی ہے اور منع کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح حلال جو ازدواجی تعلق ہے اس سے بھی روک دیا جاتا ہے، آخر اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ یعنی سوچنے والی بات ہے کہ ہم کوئی فرد زندگی کی 30 بہاریں دیکھ چکا ہے اور وہ 30 سالوں سے روزے رکھ رہا ہے، اور کوئی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ 73 سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ بحیثیت مجموعی امت مسلمہ اس وقت جو ہے وہ شعور سے کچھ تہی دامن ہے، شعور سے اس کی جھولی خالی محسوس ہوتی ہے، جبھی ہمارا یہ حال بھی ہے۔ ہم عبادات کو بھی رسمی کارروائی کے طور پہ سمجھتے ہیں، اور روزے کا گویا کہ صرف مفہوم اتنا ہی سمجھا ہے ہم نے کہ فاقہ کشی کر لی جائے اور ازدواجی تعلق سے دور رہ لیا جائے، حالانکہ دونوں حلال ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ آخر حلال تعلقات سے کیوں روکا گیا ہے، اور انہی سے کیوں روکا گیا، اور چیزیں کیوں نہیں روک دی گئیں؟ مثلا یہ بھی تو روکا جا سکتا تھا کہ روزے کی حالت میں تم نے اپنے گھر میں داخل نہیں ہونا، یہ بھی تو روکا جا سکتا تھا کہ آپ نے روزے کی حالت میں غسل نہیں کرنا، نہانا نہیں ہے، شاور نہیں لینا، لیکن یہی کیوں روکا گیا کہ آپ نے حلال چیزیں کھانی نہیں ہیں اور حلال تعلق استوار نہیں کرنا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تو اگر ہم اس کی باریکی میں، اس کی ڈیپتھ میں، اس کی تہہ میں جاتے ہیں اور تھوڑا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے بہت اہم قسم کے جو نکات ہیں اور بہت اہم قسم کے پہلو آشکار ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں ہم سے یہ ٹریننگ ہمیں دینا چاہتا ہے، ہمیں تربیت، ہمارا سٹیمنا ڈیولپ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے حکم کے اوپر تم حلال کھانے سے رک جاتے ہو، حلال پینے سے رک جاتے ہو، حلال مشروبات سے رک جاتے ہو میرے کہنے کے اوپر۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم یہ کیوں حلال کھانا چھوڑ دیتے ہو، کوئی غیر مسلم پوچھ لیتا ہے، کوئی کرسچن پوچھ لیتا ہے، کوئی ایتھسٹ پوچھ لیتا ہے کہ آپ نے یہ حلال کھانا کیوں چھوڑ دیا ہے، تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے بھائی، ہم اس بارے میں کیا نہیں کرتے، کوئی رد و قد نہیں کرتے، کوئی آگے سے جھرا نہیں کرتے، ہم رجسٹ نہیں کرتے۔ اس نے کہا ہے طلوع صادق سے لے کر طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں رکنا ہے، تو ہم رک جاتے ہیں حلال کھانے سے۔ اچھا، تمہارا خدا بڑا طاقتور ہے یہ والا کہ جو تمہیں حلال کھانے سے روکتا ہے، بڑا طاقتور، بڑا اتھارٹیٹو، بڑا آل کنٹرولنگ، بڑا آل کمانڈنگ ہے وہ، تو کہ حلال کھانے سے تمہیں کہتا ہے تم رک جاتے ہو۔ تو تمہیں کیا وہ خدا کمزور ہے کیا کہ جو تمہیں حرام کھانے سے روکتا ہے تم نہیں رکتے؟ تو پھر آگے سے ہم جواب دیتے ہیں نہیں، ہمارے تو 2 خدا نہیں ہے، ہمارا تو ایک ہی خدا ہے۔ اچھا جی، ایک ہی خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو پھر یہ کیا بات ہوئی، یہ دورنگی کیسی ہوئی کہ آپ اس کے کہنے پہ حلال تو چھوڑ رہے ہیں لیکن اسی کے کہنے پہ آپ حرام نہیں چھوڑتے؟ اس نے تمہیں بتایا ہے کہ سود تمہارے لیے حرام ہے، قد احل اللہ البیع وحرم الربا، تمہارے لیے جو ہے وہ خرید و فروخت تمام معروف ذرائع جو ہیں وہ حلال قرار دے دیے گئے ہیں، تمام خرید و فروخت اور بزنس کے معروف ماڈلز حلال قرار دے دیے گئے ہیں، اور جو سود ہے تمہارے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے سود کھانے والا، سود کھلانے والا اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ یہ اسی خدا نے کہا ہے آپ کو۔ یہ روزہ دار جو روزہ رکھتا ہے حلال چیزیں کھانا چھوڑ دیتا ہے، اسی کے خدا نے کہا ہے جو ایک ہے، کہ جس نے کہا ہے تم حرام نہ کھاؤ۔ تو اسی لیے گویا کہ ہمیں جو تھوڑا بہت تجزیہ کرنے اور جائزہ لینے کے بعد جو چیز محسوس ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ روزہ در حقیقت بنیادی طور پر جو ہمیں حلال کھانے پہ پابندی لگاتا ہے ایک مخصوص 16-17 گھنٹے کے اندر، اس ٹائم سپین کے اندر، اس ڈیوریشن کے اندر، بنیادی طور پہ مطلوب اور ہے، کچھ مقصد کچھ اور ہے، کوئی پرائم آبجیکٹو کچھ اور ہے، اور پرائم آبجیکٹو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں مجھے ٹریننگ دینا چاہ رہا ہے، میرا سٹیمنا ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے، میری تربیت کرنا چاہ رہا ہے کہ میرے کہنے پہ حلال چھوڑ سکتے ہو نا، تو اگر تم نے یہ شعوری طور پہ کام کیا ہوگا تو میرے کہنے پر تم بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم میرے کہنے پر تم حرام بھی چھوڑ سکتے ہو۔ تمہاری پھر معیشت جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نہیں ہوگی، تمہاری معیشت جو ہے وہ سودی نہیں ہوگی، تمہارا جو معیشت ہے وہ جاگیردارانہ نہیں ہوگی، تم فیوڈلزم سوسائٹی کے قائل نہیں بنو گے پھر اگر تم حلال کھانا چھوڑتے ہو شعوری طور پہ۔ اسی لیے یہ نہایت دورنگی ہے، یہ نہایت فہم ناقص ہے، یہ بیسیکلی بنیادی طور پہ ہمارے شعور کی بہت ناپختگی ہے۔ یہ میں بہت رعایت رکھتے ہوئے لفظ بول رہا ہوں، شعور کی ناپختگی ہے، ہمارا فہم ناقص ہے۔ اگر بہت سخت بولوں تو یہ ہماری بہت بڑی بدنیتی ہے، بددیانتی ہے کہ ہم جس خدا کے کہنے پہ حلال چھوڑ دیتے ہیں اسی خدا کے کہنے پہ ہم حرام نہیں چھوڑ پاتے۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہمارا ریونیو جنریٹ کہاں سے ہو رہا ہے،
ہمارے اسٹیٹ بینک کے اندر پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ بحیثیت قوم، بحیثیت امت ہم اس بات کو نہیں محسوس کر رہے، بودر ہی نہیں کرتے کہ ہمارا ریونیو جنریٹ کہاں سے ہوتا ہے۔ حالانکہ جس بیٹے کے جیب کے اندر پیسے آنے کا اور ریونیو جنریٹ ہونے کا اور انکم آنے کا کوئی مین اور سورس آپ کو پتہ نہ ہو، تو ایک سمجھدار باپ اور سمجھدار ماں جو ہوتی ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے بیٹے کی جیب میں یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ اسکول فون کیا جاتا ہے، کالج فون کیا جاتا ہے، بچے سے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جس قوم کی جیب گمراہ ہو جاتی ہے اور اس کے سورس آف انکم گمراہ ہو جاتے ہیں، جس کا اکنامک سسٹم جو ہے اور ریونیو جنریشن جو ہے، اسٹاک ایکسچینج جو ڈسٹرب ہو جاتی ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں رکھتی، اسے کچھ یہی روزے کا مقصد ہے فاقہ کشی کے اعتبار سے۔ ایک پہلو ہے جو فاقہ کشی اس اعتبار سے یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پاکیزہ معاشی انقلاب چاہتا ہے پوری امت کو اس ٹریننگ دینے کے بعد۔ اور یہ ٹریننگ چونکہ بہت بڑے لیول پہ اور بہت ایکسٹریم لیول کی ٹریننگ ہے کہ حلال کھانے سے روکا گیا ہے، حلال کھانے سے روکا گیا ہے، تو گویا کہ اگر کل کو تمہیں میرے حکم کو ماننے میں، میرے حکم کو سمجھنے میں، میرے حکم کو عمل کرنے میں، میرے حکم پر چلنے اور اس کو غالب کرنے میں، یا بحیثیت قوم میرے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے میں اگر کہیں سے تمہیں معاشی تھریٹ آتا ہے، کہیں سے تمہیں ڈرایا دمکایا جاتا ہے، کہیں تمہیں جو ہے اسٹیٹ بینک ڈراتا ہے، IMF ڈراتا ہے، تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ تمہاری اٹھان، تمہارا براٹ اپ، تمہاری نشوونما، تمہاری تربیت تو یہ کی گئی ہے کہ تم حلال بھی چھوڑ سکتے ہو میرے حکم پر۔ تو میرے حکم کی مخالفت میں تم کیا کر سکتے ہو؟ کسی اور کی اطاعت نہیں کر سکتے، تو تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تم لالچ دیے جاؤ گے، تم ٹھکرا دو گے، تمہیں خریدا نہیں جا سکتا۔ تمہاری یہ ٹریننگ کی جا رہی ہے اس روزے کے ذریعے سے۔ تو اسی لیے وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا، یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ فاقہ کشی جو ہے، یہ در حقیقت موت کا خوف میرے دماغ سے نکالنے کے لیے، معاشی موت، اکنامیکل موت، مجھے ان تمام ڈیفیشنسیز اور تمام ڈیفیسٹ کے خوف اور اس موت سے نکالنے کا ایک بہت کارگر نسخہ ہے کہ حلال کھانے سے روکا گیا ہے، تاکہ مجھے کل کو تھریٹ ملے بحیثیت فرد اور قوم تو میں غلط فائل موو کرنے والا نہ بنوں اور باہر سے کسی بھی عالمی قوت کی کمانڈز کو فالو کرنے والا نہ بنوں۔ دوسری بات جو بڑی اہم، آپ نے اس کا پوائنٹس بہت ریلیونٹ کوسچن آپ نے پوچھا ہے کہ آخر یہ جو حلال رشتہ ہے، ازدواجی تعلق ہے، اس تعلق سے دور کیوں کر دیا گیا؟ کیوں؟ کوئی میڈیکل ایشو آ گیا تھا کیا؟ بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا آپ نے کہ کوئی میڈیکل ایشو آ گیا تھا رمضان میں؟ نہ وہاں کو فوڈ کرائسس آیا ہے کہ جس کی وجہ سے کھانا روکا گیا اور فاقہ کشی کی گئی ہے، اور نہ یہاں کو میڈیکل ایشو آیا۔ روکنے کی ایک ہی وجہ تھی کہ میرے کہنے پہ حلال رشتے سے رک جاتے ہو، تو میرے کہنے کے اوپر حرام رشتے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ میں وہی خدا ہوں نا، یا تو مان لو نا 2 3 4 5 6 خدا ہے، اور جو خدا روزے کی حالت میں حلال رشتے سے روک رہا ہے وہ کوئی بہت تگڑا اور بہت طاقتور اور بہت اتھارٹیٹیو اور بہت زیادہ کوئی کمانڈنگ ہے، اور جو خدا باقی معاشرتی، سیاسی، سماجی، کاروباری، ڈپلومیٹک، انٹرنیشنل، نیشنل، ان ریلیشنز کے اندر جو ہے وہ جو ہمیں کہتا ہے حلال حرام کی تمیز کرو، وہ کمزور خدا ہے کیا؟ حلال رشتوں سے رکتے ہو تو حرام رشتوں سے کیوں نہیں رکتے؟ تم حرام رشتوں سے بھی رک جاؤ۔ تو ذرا غور کریں، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی اللہ ہے جس نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے یہود و نصارہ سے دوستیاں مت لگاؤ، لا تتخذوا بطانۃ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ یہ وہی خدا ہے نا، یہ اسی کی کتاب میں سے روزے کی آیت بھی نکلی ہے، اور اسی کی کتاب میں سے جو ہے وہ تعلقات ڈپلومیٹک اور انٹرنیشنل ریلیشننگ کے حوالے سے اور امور خارجہ کے حوالے سے۔ یہ کیسی روزے داروں کی قوم ہے کہ روزے کی حالت میں حلال تعلق تو چھوڑنا پسند کرتی ہے، لیکن نیشنل انٹرنیشنل لیول پر اور انڈیویجول اور کولیکٹیو سٹیج کے اوپر اور فورم کے اوپر حرام رشتوں سے نہیں رکتی، جس کو اللہ نے 2 ٹوک انداز میں روک دیا۔ تو گویا کہ پہلے اعتبار سے دیکھا جائے اور فرسٹ ایسپیکٹ سے دیکھا جائے تو گویا کہ روزہ ایک معاشی انقلاب چاہتا ہے، معاشی پاکیزگی چاہتا ہے، معاشی پاکیزگی، اکنامیکل پیوریفیکیشن چاہتا ہے، اسلام کی حلال و حرام کی قیود کے ساتھ۔ اور اگر دوسرے تناظر میں دیکھا جائے رشتے کی جو ممانعت آئی ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں اگر حلال سے روکا گیا ہے تو اس لیے تاکہ تمہارے اندر اسٹیمنا ڈیولپ ہو سکے کہ تم جب زمین کے اوپر اپنی کارکردگی دکھا رہے ہوگے اور زمین کے اوپر تم میرے حکم کی پابندی اور بندگی رب کر رہے ہوگے، تو لا محالہ اس وقت تمہیں بڑا فیس کرنا پڑے گا، بڑا سفر کرنا پڑے گا، تو تمہیں اس وقت ان رشتوں کو لازمی طور پہ انکار کر دینا ہے کہ جو رشتے در حقیقت اللہ کے ممنوع رشتے